اب یہ تھا کہ جو ان کا اندیشہ تھا کہ ہمارا کسی کو پتہ نہ چلے وہ تو ہو کر رہا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز سے بچ رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی صورتحال پیش آ جاتی تو اس وقت عموماً ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا. لیکن بعض اوقات بظاہر اچھی معلوم نہ ہونے والی چیزوں میں بھی بہت اچھائی ہوتی, بہت سی خیر ہوتی. دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے, وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں. آثرنا کا لفظ عین ثا را سے ہے, اثر یعثر, پھسل جانا, گر پڑنا, بغیر ارادے کے مطلع ہو جانا. یعنی ان کا معاملہ ہم نے کھول دیا. کن پر؟ اس زمانے کے لوگوں پر. یعنی اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کر دیا, اور اس کے لیے کچھ بڑی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی, خود بخود ہی ایسا ہو گیا. کیونکہ جب کھانا لانے والا شہر پہنچا کھانا خریدنے کے لیے تو وہاں تو دنیا ہی بدل چکی تھی. اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ 300 سال بعد اٹھ کے جا رہا تھا تو 300 سالوں میں عموماً تہذیب و تمدن میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی. لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے, رہن سہن, سکہ, کرنسی, لوگوں کی سوچیں, یعنی دنیا ہی بدل جاتی. ایون زبان میں بھی تبدیلی ہو جاتی. تو یہ جو اثر کا لفظ ہے نا کہ وہ بغیر ارادے کے اطلاع ہو گئی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی گریجولی آٹومیٹیکلی وہ تبدیلی رونما ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا یہ شخص آج کے دور کا نہیں, یا یہ کوئی اسٹرینجر ہے, یہ اجنبی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ کئی سو سال پہلے کا سکہ لے کر ایک دکان پہ جاتا ہے اور اس کا حال حلیہ بھی مختلف ہے, تو دیکھتے ہی دکان والے نے اور جو آس پاس لوگ اور بھی ہوں گے انہوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا ہوگا؟ حیرانگی کا, شک کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص کہیں سے کوئی دفینہ نکال کے لایا, پرانی کرنسی کہیں سے اس نے نکالی ہے. تو اس پر انہوں نے حکام کو اطلاع دے دی ہوگی کہ ایک ایسا شخص پایا گیا ہے جو اپنے حال حلیے سے بھی مشکوک معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس کرنسی بھی مختلف ہے, لہذا اس کو نوٹس لیا جائے کہ یہ کون ہے. اور اس طرح ان کی بات کھل گئی, خبر ہر طرف پھیل گئی. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اور اس ایک مخصوص وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا راز کیوں کھولا, یعنی ان کے سونے کی مدت کیوں ختم کی, اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون جان لے؟ بستی کے لوگ. اور وعد اللہ سے مراد یہاں حشر نشر کا وعدہ ہے, آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ, جس کی وضاحت اگلے حصے میں ہو رہی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور بے شک قیامت کی گھڑی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اکرمہ ایک مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد جسمانی طور پر انسان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ روحانی طور پر وہ اٹھے گا. گویا ان لوگوں کے عقیدہ آخرت میں کیا واقع ہو چکا تھا؟ خلل واقع ہو چکا تھا, بگاڑ آ چکا تھا. یعنی اس زمانے کے لوگوں کو جس زمانے میں اصحاب کہف دوبارہ اٹھے تھے, انہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے بارے میں شک تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو کئی سو سال سلا کر دنیا میں جب دوبارہ اٹھا کر ان کے سامنے کھڑا کیا اور معاملہ ان پر کھولا, تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. لوگوں کو عملی طور پر یقین آ گیا کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے کہ جس طرح انسان سو کر اٹھتا ہے چاہے ایک رات کے بعد یا 300 سال کے بعد, اسی طرح بالکل یقینی طور پر یہ ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے. انسان روز سوتا ہے اور نیند موت کے مشابہ, تو اگر سونے کے بعد
روز مرنے کے بعد صبح جی اٹھتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی مرنے کے بعد برزخ کی زندگی پوری کرنے کے بعد انسان دوبارہ جی اٹھے گا۔ اصحاب کہف کو اپنا اٹھنا مراد نیند سے اٹھنا، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، یقینی طور پر پریشان کن لگا ہوگا، یا اپنے معاملے کے بارے میں لوگوں کا خبردار ہو جانا یا لوگوں کا اطلاع پانا ان کے لیے پریشان کن ہوگا کہ ہمارا راز کھل گیا۔ لیکن بسا اوقات کسی راز کے کھل جانے میں بظاہر انسان کو پریشانی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اسی میں بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے، تنازع کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے میں، وہ اپنے معاملے یعنی بعث بعد الموت کے معاملے میں جو باہم اختلاف کر رہے تھے، بعض کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، بعض کہتے تھے نہیں آئے گی، بعض کہتے تھے روحانی طور پر اٹھیں گے، بعض کہتے جسمانی طور پر اٹھیں گے۔ تو عین اس وقت جب کہ قوم میں یہ بحثیں چل رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالی نے ان لوگوں کو نیند سے اٹھا کر ان کے معاملے کو حل کر دیا۔ فقالو، تو وہ کہنے لگے، یعنی یہ جھگڑا تو ختم ہوا، اب فوکس ہٹ گیا۔ فوکس کس پہ چلا گیا؟ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے۔ فقالو، وہ کہنے لگے، ابنو علیہم بنیانا، تم بناؤ ان پر ایک عمارت، بنیان عمارت، یعنی ان لوگوں پر، کیونکہ ہوا یہ کہ جب وہ پہچانے گئے تو وہ شخص واپس گیا اور اندر غار میں چلا گیا اور دوبارہ جا کے سو گیا، ایک طرح سے پھر وہ سب فوت ہو گئے۔ جب وہ سب فوت ہو گئے تو اس پر لوگ کہنے لگے، اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، یہاں معاملے سے مراد کون سا معاملہ کہ اب ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا ان کے مدفن کی جگہ پر کوئی عمارت بنائی جائے یا کوئی مسجد بنائی جائے۔ تو پھر لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا۔ فقالو، تو کہنے لگے، ابنو علیہم بنیانا، کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، یعنی غار کا دروازہ بند کر دو، اور جب دروازہ بند ہوگا تو وہ ایک طرح سے وہاں پر عمارت ہو جائے گی۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی ان کا حسب نسب، ان کے احوال، ان کا حال، ہمیں اس سے زیادہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہنے لگے وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے تھے، یعنی جن کی بات زیادہ چلتی تھی، اثر و رسوخ والے، کیا کہا انہوں نے؟ لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد، یعنی کسی اور عمارت کی بجائے، صرف دروازہ بند کرنے کی بجائے ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ تنازع عمارت بنانے سے متعلق تھا، مومن مسجد بنانا چاہتے تھے، کافر کوئی اور عمارت بنانا چاہتے تھے۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ تنازع اس بات پر تھا، صالحین کہتے تھے کہ صرف دروازہ بند کر دو، لیکن کچھ اور لوگ جو قبر پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی قبروں پر مسجد بناؤ، یعنی عبادت گاہ بن جائیں وہ قبریں۔ ہمارے دین میں حکم کیا ہے؟ قبر پر مسجد بنانی چاہیے؟ منع کیا گیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی قبروں کو پوجنے لگے اور قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ مسجد نبی میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو کیا پھر یہ جائز ہے؟ سمپل سوال ہے کہ کیا قبر پہلے بنی تھی یا مسجد پہلے بنی تھی؟ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی قبر مسجد کے اندر بنائی گئی تھی یا باہر بنائی گئی؟ باہر بنائی گئی۔ کہاں بنائی گئی تھی؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ حضرت عائشہ کا حجرہ یعنی آپ کے رہنے کا جو گھر تھا یا کمرہ تھا، وہ مسجد کے اندر نہیں تھا،
مسجد کے قریب تھا. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو وہ حجرہ مسجد کے احاطے میں آ گئے. احاطے میں، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے احاطے میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کی ایکسٹینشن جو اب بہت زیادہ ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، وہ کس طرف سے ہوئی؟ اس طرف سے نہیں ہوئی کہ جہاں آپ کا مقبرہ ہے، بلکہ دوسری طرف سے ہوئی. دوسری طرف زیادہ بڑھائی گئی. اگر آپ دیکھیں نا تو کہ یہ جو ممبر ہے اس کے دائیں جانب توسیع زیادہ ہوئی ہے بنسبت بائیں جانب کی. اگر تو مقصود یہ ہوتا کہ قبر کو مسجد کے اندر لایا جائے تو پھر بائیں جانب بھی اتنا ہی پھیلا دیا جاتا اسے. تو وہ ایک کونے میں ہے، ایک کارنر پہ ہے، اور لوگ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہ دراصل قبلے ہی کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی اگر کوئی یہ دلیل دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی تو مسجد میں ہے تو یہ دلیل درست نہیں. یعنی آج کے دور میں ہمارے ہاں خاص طور پر بہت سی قبریں ایسی ہیں کہ جن پر بڑے بڑے مزار اور مسجدیں بن چکی. لوگ ان قبروں کا رخ کس لیے کرتے ہیں؟ کس نیت سے؟ عبادت کی نیت سے. اور ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اگر کسی بھی نیک بندے کو مسجد کے اندر دفنا کر لوگ نماز میں یا عبادت میں اس کی بھی نیت کر لیں کہ ہم اس کی روح کو بھی خوش کر رہے ہیں تو یہ درست نہ ہوگا. تو بہرحال ابن عباس کی رائے میں کیا تھا کہ عام عمارت کے مقابلے میں نیک لوگ مسجد کو ترجیح دے رہے تھے. لیکن باقی مفسرین کیا کہتے ہیں کہ صالحین کہہ رہے تھے کہ دروازہ بند کر دو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ آگے آتا ہے نا ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کا معاملہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن دوسرا گروہ جو اس وقت پاورفل تھا، الذین غلبوا علی امرہم، جو پہلے گروہ پر زیادہ حاوی تھا، اس نے کیا کہا؟ ہم تو مسجد بنائیں گے. آج بھی پاورفل گروہ کون سا ہے؟ میجورٹی ایسے ہی لوگوں کی ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جب لوگ دین کا کام یعنی مسجد بنانے کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس کے عام طور پر تعویل کیا کرتے ہیں کہ مسجد بنانا تو جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں اس طرح کی دلیل دے کر. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ بنائی کہاں جا رہی ہے اور کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے. یعنی مسجد بنانے جیسا کام بھی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا اگر اس کے پیچھے نیت درست نہ ہو اور طریقہ درست نہ ہو یا وہ مقام درست نہ ہو جہاں پر وہ مسجد بنائی جا رہی ہے. پیچھے ہم نے عمل صالح کی تعریف یہی پڑھی تھی نا کہ جس میں اطاعت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو. دو شرطیں ہیں. اخلاص نیت سے تعلق رکھتا ہے اور اطاعت یعنی قرآن اور سنت یا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے متعلق ہے. تو کوئی بڑے سے بڑا عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں اخلاص نہ ہو اور جب تک کہ وہ اس طریقے پر نہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. خواہ وہ مسجد بنانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرآن پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ نیکی کا کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، کیونکہ اس معاملے میں کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی اور اپنا طریقہ بتائیں. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اطاعت اور عبادت اور مرضی اسی کی ہوگی، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا. چلیے تو آیت واضح ہو گئی. سیقولون، اب تنازع اور بھی تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع کے اندر کئی تنازع کا ذکر ہے. اب اس کی تعداد آپ بعد میں گنیں گے انشاءاللہ. پہلا تنازع تھا عقیدے پر، دوسرا تنازع کس پہ تھا؟ آخرت کے بارے میں. اور چلیے یہ انشاءاللہ ایک دفعہ ساری تفسیر مکمل کر لیں قصے کی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے اختلافات کیا تھے.